أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: آداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقوله: وكلا وعد الله الحسنى الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ گئے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مجاہدین کا درجہ بلند ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہے کہ میں جنت تو دونوں کو دوں گا، یعنی جنت تو بیٹھنے والوں کو بھی ملے گی چونکہ وہ بھی ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن جنت میں درجات. اس لیے فرمایا وہ کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اب سب سے وعدہ فرمایا اپنی رحمت سے. اللہ پہ کچھ واجب نہیں، اگر وہ وعدہ بھی فرماتے ہیں تو یہ بھی ان کا کرم ہے. وہ وعدہ کیا؟ الحسنى. الحسنى سے کیا مراد ہے؟ الجنہ، جنت کا وعدہ، والجزاء الجزیل، اور پوری جزا. وفیہ دلالت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلالت ہے کہ ان الجہاد لیس بفرض عین، کہ جہاد فرض عین نہیں، کیونکہ اگر جہاد فرض عین ہوتا تو جو لوگ نہیں گئے تھے وہ تو گناہگار تھے، پھر ان کو تو سزا ملتی نہ کہ ان کو بھی جنت ملتی. تو اس لیے کہ فرض عین اور فرض کفایہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر امت کے کچھ لوگوں نے انجام دے دیا تو باقی جو ہیں وہ بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم سب کو وعدہ فرمایا دیں گے جنت اور بڑا اجر. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تو بہت بڑا اجر رکھا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ثم اخبر سبحانہ بما فضلهم به من الدرجات، اس کے بعد اللہ پاک نے خبر دی کہ درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، کہ جنت کے کئی درجات ہیں اور جنت کے درجات میں اتنا فرق ہوگا جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دنیا میں جیسے تم زمین والے تاروں کو دیکھتے ہو، تمہارے اور تاروں کے درمیان میں کتنا فرق ہے، ایسے جنت کے درجات میں فرق ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی کو اونچے درجہ عطا فرمائیں گے، کسی کو اس سے اور اونچا درجہ عطا فرمائیں گے. تو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ انبیاء اور رسل کا ہے علیہم الصلوات والتسلیم، اور پھر تمام انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوات والتسلیم سے سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس حضور کے مقام پہ تو نہ کوئی نبی پہنچا نہ کوئی رسول.
اور پھر ان کے بعد مراتب ہیں صدیقین، اس کے بعد شہداء، پھر عباد اللہ الصالحین، پھر عامۃ المؤمنین۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ادنی اہل الجنہ، یعنی جو سب سے کم تر درجے کا آدمی ہوگا نا، سب سے آخر میں نکلنے والا، جو جہنم سے سزائیں بھگت کے ایمان کی وجہ سے نکل آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں۔ وہ کہے گا اللہ میاں جنت میں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے محلات روک لی، اخذوا اخذاتہم، انہوں نے تو اپنے اپنے مقام لے لیے، میں کہاں جاؤں، جنت میں تو جگہ ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گے اچھا میرے بندے دیکھو، دنیا میں ایک بادشاہ کے پاس جتنا محل، جگیریں، جائیداد ہوتی ہے، ہم اگر اتنا تمہیں جنت میں دے دیں تو تم راضی ہو؟ کہا اللہ میاں مجھے تو بیٹھنے کی بھی جگہ مل جائے تو میں راضی ہوں، تو اگر اتنی بڑی مل رہی ہے تو میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا چلو ہم اس کے 10 گنا تمہیں اور بڑھا دیتے ہیں، پھر راضی ہو؟ کہے گا اللہ میاں میں پھر راضی ہوں۔ تو اگر ادنا اہل جنت کو یہ ملے گا تو اعلیٰ کو کیا ملے گا، اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک بتا، اس لیے کہ جنت کا جو مقام ہے نا جی، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن نے بھی فرمایا جنت عرضها السماوات والارض، کہ 7 زمینیں اور آسمان اگر ایسے بچھا دیں تو یہ تو جنت کا عرض بنے گا۔ کتنا عرض ہو تو طول کتنا ہوگا، اس کو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اور پھر کوئی ایک جنت تو ہے نہیں، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں، جنت النعیم ہے، جنت الخلد ہے، جنات عدن ہے، جنت الفردوس ہے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی۔ حضور نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو پھر جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ فرمایا کہ فردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، کہ 7واں آسمان اس کی زمین ہے اور عرش بری اس کی چھت ہے۔ فرمایا اگر اعلیٰ سے مانگنا ہے تو پھر اعلیٰ مانگو نا، کیونکہ جب آدمی بادشاہ کے پاس جائے اور بادشاہ پوچھے کہ بھی کیا مانگنے آیا، کہ جی 1 ریال دے دو، کہے گا پاگل ہے اس کو بند کراؤ، کہ بادشاہ سے مانگنے آیا ہے اور مانگتا ہے 1 ریال ہے۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس سے پھر چھوٹی چیز کیوں مانگو، مانگو تو بڑی نعمت مانگو جو اس کے شایان شان ہو، جو اس کی عظمت و شان کے لائق ہو، وہ اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو جنت میں درجات متفاوتہ ہوں گے، بعضها فوق بعض، جیسے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم فوق بعض درجات، اللہ نے رسل کو بھی درجات عطا فرمائے۔ اسی طرح جنت میں بھی مومنین کے درجات ہیں، تو مجاہدین کے درجات جو ہیں وہ تو لا شک فی ذلک بلند ہوں۔ ثم اخبر سبحانہ بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العالیات ومغفرة الذنوب والزلات واحوال الرحمت والبرکات احسانا منہ وتکریما۔ اللہ نے خبر عطا فرمائی کہ پھر ہم نے مجاہدین کو جو ہے درجات دیے ہیں کہ جنت میں ان کے اونچے اونچے غرف ہوں گے، ومغفرۃ الذنوب والزلات، ان کے ہم گناہ بھی معاف کر دیں گے، ان سے کوئی لغزشیں ہوئی ہیں تو وہ بھی ہم معاف کر دیں گے، وَأَحْوَالَ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَاتِ، ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے، احساناً منہ وتکریما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوگا اور مجاہد کی تکریم ہوگی کہ اس کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو ہے عطا فرمائی جائیں۔ اس لیے قرآن مقدس میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کی تلاوت فرمائی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تینوں مرتبے جو ہیں میری امت کے لوگوں کے ہوں گے، بعض تو ایسے ہوں گے منہم ظالم لنفسہ، اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے، اور اس کے بعد فرمایا دوسرا درجہ ان کا ہوگا ومنہم مقتصد، جن کے دونوں عمل ہوں گے اچھے بھی اور کچھ خطائیں بھی، ومنہم سابق بالخیرات، اور بعد میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی بھلائیاں ہی بھلائیاں خیرات میں سبقت کرنے والے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تینوں پہ آ جائے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ تینوں پہ آئے گی، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ سابق بالخیرات جو ہیں وہ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، اور وہ مقتصد جو ہیں ان کا حساب تو ہوگا لیکن حساب یسیرا۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں آتا ہے سو یحاسبون حسابا یسیرا، اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ سب سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ پیشی لگے گی، بس پیش ہوں گے اور معاف ہو جائے گی، پیشی تو لگ جائے گی، سامنے تو جائیں گے اپنے پروردگار کے، لیکن بس حسابا یسیرا کا معنی اچھا بھی کہا چلو چلو معاف کیا، جاؤ بھائی جاؤ معاف، تو اس طرح اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنتوں میں پہنچے، اسی لیے اللہ تبارک، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو ملائکہ جنت کی طرف لے جائیں گے اور وہ کہیں گے بھی ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جی جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ کہیں گے بھی نہیں جنت نہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ اور وعدہ تھا، تو ملائکہ عرض کریں گے کہ حضرت اور کیا وعدہ؟ اللہ نے جنت فرمایا نہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہمیں تو اس مقام پہ لے جاؤ جہاں ہم اللہ کی دربار میں حاضر ہوں۔ سب سے بڑا مقام تو پھر وہ ہے کہ علی منابر نور، حدیث میں آتا ہے کہ نور کے ممبر ہوں گے، ان پہ وہ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ تو پھر جنت میں تو مدارج ہیں، مراتب ہیں، اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ بھائی تمہارے عقل سے بھی ماورا ہے، تو پھر آدمی بس صرف جتنا پڑھتا ہے پڑھ لیتا ہے، سمجھ تو نہیں سکتا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں بھی خیال نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہوں گے، رحمت ہوگی، مغفرت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہیں بھی معاف کرنے والے، مہربانی فرمانے والے۔ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجات كما بين السماء والأرض۔ ایسے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کو سیدنا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجہ رکھا ہے، اور فرمایا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے، اتنے بڑے درجات۔ اور زمین و آسمان کے درمیان جو فرق ہے آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 500 سال، مسیرت 500 اعوام۔ رحمت دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 500 سال کوئی سفر کرے تو پہلے آسمان پہ پہنچے گا۔ 500 سال، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو بہت دور ہیں، یہ تو ان کے پرتو ہیں، اثرات ہیں، فضا ہے، جو ہے اس کے اثرات کی وجہ سے ہمیں آسمان جو ہے وہ اس طرح نیلا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، لیکن دیکھنے میں ہمیں نیلے رنگ کا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی رگوں میں، عروق میں باہر سے دیکھو تو نیلا، اندر حالانکہ رگ میں خون جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، تو اس حجاب کی وجہ سے وہ ہمیں دکھنے میں نیلا نظر آتا ہے۔ تو درمیان میں جو حجابات ہیں اس کی وجہ سے وہ ہمیں نیل گون نظر آتا ہے، ورنہ آتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ تو سرخ۔ اور پھر آسمان جو ہے وہ ایک جنس سے نہیں ہے، اللہ نے آسمان جو ہے متعدد چیزوں سے بنائے ہیں، یعنی کوئی آسمان جو ہے سونے سے ہے، کوئی چاندی سے ہے، کوئی نحاس سے ہے، کوئی پیتل سے ہے، کوئی صفر سے ہے، کوئی کسی دھات سے ہے، کوئی کسی دھات سے ہے، اور پھر ان کے پرتو، ان کے محاکس تحاکس جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے رنگ جو ہیں بڑے مختلف نظر آتے ہیں۔ ہماری نظریں تو محدود ہیں، یہاں تک اٹک جاتی ہیں، اور ویسے ہر اونچی چیز کو سما کہہ دیا جاتا ہے، جیسے گھر کی چھت کو بھی کہتے ہیں سما البیت، حالانکہ وہ سقف البیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی وہاں جو درجات ہیں مجاہدین کے، ایک بین کل درجتین، دونوں کے درمیان میں جو فرق ہوگا تو 500 سال کا فرق ہوگا، اور پھر 100 درجے کو 100 سے 500 سے ضرب دیں 500 سال سے، تو کتنی مدت تک آدمی درجات پہ پہنچے گا؟ یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جانے کے لیے ایسے انتظام فرمائے ہوں گے جنت میں
کہ جیسے اس مسلح پہ بیٹھا ہے نا اہل جنت، جب مسلح پہ بیٹھے ہوں گے تو حکم کریں گے تو بس یہی مسلح اڑا کے اوپر پہنچا دیں گے، ادھر ادھر کہیں جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ اگر کسی پلنگ پہ بیٹھے ہیں اور دل کیا کہ بھئی وہ دوسری منزل میں جانا ہے تو پلنگ ہی پورا اوپر چلا جائے گا، کیونکہ وہاں تو ہر چیز مومن کے اشارے پہ ہوگی کہ جو اشارہ کریں بس وہ حاصل ہو گیا۔ کیونکہ اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو نے دنیا میں میرے کہنے پہ محنت کی، مشقت کی، آج جنت میں تمام مشقتیں ختم ہیں۔ آج جنت میں تمہارے لیے نہ نصب ولا تعب، نہ مشقت، نہ تکلیف، نہ پریشانی، اب تو صرف راحت ہی راحت ہے کہ آرام کرو جنت میں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے فرمایا کوئی بندہ نہیں جانتا کہ میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے جنت میں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، ہم ان کو بدلہ دیں گے جو دنیا میں انہوں نے عمل کیے تھے میرے راستے میں۔ تو سب سے بڑا عمل تو جہاد ہے نا، کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹا دینا، یہ معمولی بات تو نہیں ہوتی، یہ بالکل معمولی بات جو ہے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو موت ایمان پہ دے، اور دعا کریں کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یہ بلند مرتبہ ملا جس کو مل گیا۔ اور یہ یاد رکھنا، حق و باطل کی پہچان یہی ہے کہ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس کس جماعت نے، کن کن علماء نے آل حق کے لیے شہادت کا جام پیا ہے، بس اسی سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حق والے کون ہیں اور باطل کون، کیونکہ اپنی جان قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جان کی بازی جنہوں نے لگائی ہے تو اسی سے پھر آپ دیکھ لیں۔ اب دیکھیں نا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قربانیاں پھر کس نے دی؟ صحابہ نے۔ اسی طرح پھر تابعین میں آ جائیں، تبع تابعین میں آ جائیں، پھر اسی طرح آخری صدیوں میں آ جائیں اور دیکھتے آئیں کہ کون اہل حق تھے جنہوں نے کفر سے ٹکر لی، جنہوں نے باطل سے ٹکر لی اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ آدمی کو ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ خون دینے والے کون ہیں اور چوری کھانے والے کون ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اگر آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تو یہ علیحدہ بات ہے، پھر تو آپ کو کعبہ شریف بھی نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو نا جی، آدمی کعبہ شریف میں آ جائے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اس کے، وہ کہے گا پتہ نہیں کعبہ کدھر ہے۔ لیکن اگر پٹی کھول لیں تو پھر کعبۃ اللہ سامنے ہے۔ اسی طرح حق اور باطل ہے، اسی طرح صدق اور کذب ہے، اسی طرح ظلمت و نور ہے، یہ سب واضح ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندے کو یہ پتہ نہ لگے کہ اندھیرا ہے کہ روشنی ہے۔ کون آدمی ایسا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے؟ یہ دنیا میں کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صدق ہے اور یہ کذب؟ دیکھو نا، میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو للکارا تو ماننا تو پڑا نا ان کو کہ حضور ہیں تو سچے، یعنی کلمہ نہیں پڑھتے، حضور پر ایمان نہیں لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غصے میں، جادو میں، دھوکے میں، غضب میں کہتے، کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں، کبھی کہتے کاہن ہیں، کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی کہتے شاعر ہیں۔ لیکن جب علیحدہ ہوتی اور کوئی پوچھتا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، کہتے حضور ہیں تو سچے، کیونکہ سچ خود بولتا ہے۔ الحق یعلو بلا یعلی، سچ جو ہے نا جی وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اور اسی لیے دیکھ لیں کہ بھئی آپ دور نہ جائیں، آپ پچھلی دو صدیوں میں ذرا نظر ڈال لیں کہ جب انگریز اور کفر کے خلاف جنگ ہوئی تو کن علماء نے خون دیا؟ بالکل ٹھنڈے دل سے، کوئی پارٹی بازی کی ضرورت نہیں، جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کون لوگ تھے جو انگریز کے کاسا لیس تھے، جنہوں نے ان کے حق میں سپاس نامے پڑھے، جنہوں نے ان کی حکومت کو سایہ ذل الہی قرار دیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا؟ اور کون لوگ تھے جنہوں نے کفر سے ٹکرائے حق کے لیے اور شہید ہوئے، اور 200 علماء کو پھانسی دی گئی اور چوراہوں میں ان کو لٹکایا گیا؟ وہ کیا کون سی جواب تھی؟ ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی جھگڑے کے، کسی جھگڑے میں نہ پڑیں، کسی پارٹی وادی میں نہ پڑیں، انصاف کر کے غور کر کے دیکھیں کہ ایک وہ ہے جو کفر سے ٹکرا رہا،
اسی طرح دیکھیں کہ جناب پھر جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو کس نے گولیاں کھائیں؟ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کبھی گھر میں غور کریں. جب عظمت صحابہ کا مسئلہ آیا تو کس جماعت کے لوگ شہید ہوئے؟ بالکل ٹھنڈے دل سے دیکھیں. جب دین کے بقا کا، مدارس کا، مساجد کا، علم کا، نشر و اشاعت کا مسئلہ آیا تو کون کون شہید ہوئے؟ یہ بڑے ایک منٹ میں تمہیں پتہ لگ جائے گا حق والے کون ہیں اور باطل والے. تاریخ اٹھا کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، کسی مولوی سے سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر تو جھگڑے میں آدمی پڑ جاتا ہے نا. بھی ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے. جھگڑے میں نہ پڑیں آپ، فساد میں نہ پڑیں آپ صرف دیکھ لیں کہ حضور کے زمانے سے لے کر احد میں شہید ہونے والے کون تھے اور مدینے میں بیٹھ کے کھانا کھانے والے کون تھے؟ جنگ بدر میں تڑپنے والے کون تھے؟ حضور کے ارد گرد قربانیاں دینے والے کون تھے؟ اصحاب بدر کون تھے؟ اور عبداللہ ابن ابی کی پارٹی کا کیا کردار تھا؟ اسی طرح دیکھ لیں کہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد انگاروں پہ تڑپنے والے کون تھے اور تڑپانے والے کون تھے. اسی طرح پھر دیکھتے آئیں، امام بخاری کی زندگی دیکھیں، امام ابو حنیفہ کی زندگی دیکھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی دیکھیں، ابن القیم رحمہم اللہ تعالی کی زندگی دیکھیں کہ ان اہل حق نے کسی کی زندگی جیل میں گزر گئی، کسی نے قرآن جیل میں بیٹھ کے لکھا، کسی نے کولے کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے دین کی کتابیں لکھی. یہ کون لوگ تھے اور ان کے وارث کون ہیں؟ بڑی آسان سی بات. دیکھو نا میرے بھائی، اگر دین اسی کا نام ہے کہ بھئی 27ویں رجب جو ہے ایک رات منانی ہے معراج، 15ویں شعبان منانی ہے، 11ویں ایک ہر مہینے کی منانی ہے، تیسرے دن کل خانی کرنی ہے، 7 جمعراتیں اور 40واں کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی جھگڑے کی ضرورت تھی؟ حضور فرما دیتے مکے والوں کو بھی بدبختو تم جانو تمہارا کام جانے، ہمیں کیا ہے، ہم نے تو صرف ایک 11ویں کرنی ہے، ایک 12ویں کرنی. کوئی مر گیا تو تیسرے دن کل کرنی ہے، 7 جمعراتیں کرنی ہے، 40واں کرنا ہے. تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرو. تو کوئی جھگڑے کی بات تھی؟ ٹھنڈے دل سے کبھی غور کرو، جھگڑا کیوں ہوا آخر؟ ورنہ تو بڑے آرام سے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی مذہب تو ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے، یہ تو ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے، بڑی اچھی بات ہے جی، بڑا اچھا ہے، بالکل پڑھیں. ہم نے کبھی جناب کسی کو روکا ہے کہ نماز نہ پڑھو. اس کے مقابلے پہ کوئی میں کھانے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملے اور ذاتی زندگی کو چھیڑنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ تو اگر یہی فیصلہ حضور بھی فرما لیتے کہ بھئی مذہب پرسنل معاملہ ہے، تم اپنا کرو، ہم اپنا کرو. اور یہ تو مکے والے خود کہتے تھے، انہوں نے خود وفد بنا کے حضور کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا حضور دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو مکے کی سرداری کا تاج ہم آپ کے سر پہ رکھنے کے لیے حاضر ہیں. اگر آپ کو دولت و دنیا پیدا کرنی ہے، اس لیے آپ نے ایک نیا نعرہ دیا ہے کہ لوگ میرے پیچھے آ جائیں اور میں دولت مند بن جاؤں، تو مکے کے سارے خزانے لے لو. اگر آپ کو کسی اعلیٰ گھرانے میں شادی کرنی ہے، آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں، تو آپ مکے کے کسی سردار کی بیٹی پہ انگلی رکھیں، ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر حضور خدا نہ کرے آپ کو کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے کہ بیٹھے بیٹھے خیالات آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جنت ہے، کبھی کہتے ہیں جہنم ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے اٹھنا ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے حساب دینا ہے، کبھی کہتے ہیں پل صراط ایسے ہوگی، کبھی کہتے ہیں جہنم اتنی گہری ہوگی، جنت اتنی لمبی ہوگی. یہ باتیں عقل میں تو نہیں آتی، معلوم ہے کوئی تکلیف ہے شاید آپ کو. تو ہم سب مل کے آپ کا علاج کرانے کے لیے حاضر ہیں. اور یہ باتیں بھی قبول نہیں ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے خطبہ پڑھا. حضور نے فرمایا مکے والوں سنو، ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ میرے چاند رکھ دو. کیا ماننا؟ یہ نہیں تھا کہ سورج چاند لے آؤ.
مانا یہ تھا کہ دن اور رات ہی ہے نا، یا دن ہے یا رات ہے، پوری دنیا کی شاہی میرے سپرد کر دو، میں ان سب کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اپنی اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا مجھے تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہ کہے، مجھے تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں باطل کے خداؤں کو توڑ دوں، میں تمام بدعات اور رسموں کو مٹا ڈالوں، میں جتنے باطل کے نشانات ہیں ان کو ختم کر کے ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھا دوں، میں تو اسی لیے آیا ہوں۔ اور میں یہ دعوت ایسے نہیں کہ چھپ کے دوں گا، میں اس دعوت کے لیے ہر قربانی دوں گا۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر تیار ہو جائیں، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے راستے پہ ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، حضرت بلال کو انگاروں پہ لوٹنا پڑا، بی بی سمیہ کو 2 ٹکڑے ہونا پڑا، صہیب کو آپ کے تنعیم والے مسجد کے قریب میں پھانسی پہ لٹکنا پڑا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی اللہ کے کعبے میں اتنی مار پڑی کہ بے ہوش ہو گئے، اسی بے ہوشی میں گھر لے گئے، اور جب ہوش آیا تو پہلی بات یہ کی کیف محمد، میرے مدنی کا کیا حال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا تھا آخر مجھے بتائیں، یہ کیا بات تھی؟ اور آج اسی لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ غور کریں، اول سے لے کر آخر تک غور کریں کہ اسلام پہ قربانی دینے والے کون، اور اسلام اسلام کے نعرے لگا کے چوری کھانے والے کون۔ بڑے ٹھنڈے دل سے آپ کو حق اور باطل سمجھ آ سکتا ہے، نہ سمجھنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے۔ سب کہیں گے جی ہم صحابہ کے نام پہ قربان، لیکن صحابہ کے نام پہ قربان ہوئے کون؟ سب کہیں گے حضور مدنی کے نام پہ قربان، لیکن ختم نبوت کے نام پہ گولیاں کس نے کھائیں، جیلیں کس نے کاٹی؟ سب کہہ دیں گے جی بالکل جی ہم تو دین کے لیے تیار ہیں، نظام کفر کو مٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بالا کوٹ سے لے کر سید اسماعیل شہید سے لے کر شاہ ولی اللہ سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا لیں کہ کفر سے کس نے ٹکر لی اور کس نے پھانسیاں قبول کی، اور کنہوں نے کلمہ بھر بھر کے جامع شہادت قبول کیے، اور کنہوں نے قربانیاں دی، اور کن کی تقریریں تھیں جنہوں نے غازی علم الدین پیدا کیے۔ یہ ساری تاریخ ہے، بڑا آسان۔ دیکھو بھائی باقی جو ہے نا جی قوالی سن لینا، مجرے میں بیٹھ جانا، پھولوں کی چادر چڑھا دینا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اس میں نہ لڑائی ہے نہ تکلیف ہے، الٹا فائدہ ہی فائدہ، رونق ہی رونق، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اسی طرح دیکھ لو کہ بخاری شریف کی شرح کس نے لکھی، قرآن کی تفسیریں کس نے لکھی، کن کے مساجد و مدارس میں کالا کالا رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور کن کی مقاموں پہ صرف قوالیاں اور گانے ہوتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے پاس ہے، کوئی مشکل ہے؟ یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں جی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ مولوی سچا ہے یا یہ مولوی سچا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے کون سچا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کہہ دیں گے جی ہمیں پتا نہیں نا؟ ایمان سے کہیں حضور کے زمانے میں قوالی کون کرتا تھا؟ طبلہ کون؟ حضرت بلال بجاتے تھے۔ اور کچھ تو خدا سے ڈرو، کچھ تو سچی بات۔ زمانے میں حضور کے زمانے میں قوالیاں ہوئی ہیں؟ اگر ہوئی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھگڑے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی تو اچھی لگتی ہے، ہم بھی سنیں گے، تمہیں چنگل اچھے لگتے ہیں، رونق میلہ میں نہیں لگتا۔ بھائی دیکھو نا مولوی جو 7 جمعراتوں سے منع کرے تو اپنا پیٹ کاٹے نا، اپنا حلوہ میں خراب کر رہا ہوں، تمہارا کیا بگاڑ رہا ہوں؟ پیٹ تو میں اپنا کاٹ رہا ہوں نا، لیکن جب جہنم میں جوتے کھانے ہیں تو یہاں حلوے کھانے کا فائدہ؟ یہاں اچھا ہے بھوکا مر لیں، آگے تو عذاب نہ ملے۔ اس لیے فیصلہ کر لیں۔ اچھا ایک طرف تو کہتی ہو کہ حضرت حسین نے سانگ پہ سر لٹکایا گیا تو قرآن پڑھا، اور تمہارا تو ایک بھی حافظ نہیں۔ ایک طرف دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت حسین کا سر سجدے میں تھا جب شمر دل جوشن نے شہید کیا، اور تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، 5 کٹھی پڑھ لیتے ہو۔ تو تمہیں مسئلے سمجھ نہیں آتے کہ حق باطل کیا ہے؟
ایک طرف تو کہتے ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے قاتل کو شربت پلاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ گولیاں یا شربتیں پلا رہے ہو؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ حضور مدنی پاک کو زہر دی گئی، حضور نے فرمایا خبردار محمد مدنی اپنی جان کا بدلہ نہیں لیتا، میں نے اپنا خون معاف کر دیا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، لیکن جو صحابہ شہید ہو گئے ان کا بدلہ ہوگا۔ مجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے کون سچا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کہہ دے گے جی ہمیں پتا نہیں نا؟ ایمان سے کہیں حضور کے زمانے میں قوالی کون کرتا تھا؟ طبلہ کون؟ حضرت بلال بجاتے تھے؟ اور کچھ تو خدا سے ڈرو، کچھ تو سچی بات ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں قوالیاں ہوئی ہیں؟ اگر ہوئی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھگڑے ایک طرف تو کہتے حضور رحمت دو جہاں ہیں اور دوسری طرف مسجدوں میں بھی لڑتے ہو، یہی رحمت والے نے سبق دیا ہے۔ مسلمانوں خدا کے لیے لڑائیوں سے نکلو، جھگڑوں سے نکلو، اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچاؤ۔ باقی یہ کہو کہ ہمیں حق کا پتہ نہیں لگتا، یہ بات نہ کہنا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ مدینہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مدینے پاک کی سڑک کون سی ہے، اللہ کے گھر کا رستہ کون سا ہے، اپنا صراط مستقیم کون سا ہے، حزب الرحمان کون ہے اور حزب الشیطان کون ہے، سب کو پتا ہے، کسی کے آگے چھپا ہوا نہیں۔ اور آسان کیا ہے کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھ لو پیدائش سے لے کر موت تک جن کے ہر کام میں میرے مدنی محمد کی جھلک نظر آئے، سمجھ لو یہ کلمے والے، یہ سنت والے، اور جن کی موت سے پیدائش سے لے کر موت تک سب بدعات منکرات نظر آئے، سمجھ لو یہ بدعت والے، ان کا مدنی سے کوئی تعلق نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا بچہ پیدا ہو اذان کہو، اقامت کہو، 7ویں دن عقیقہ کرو، بال اس کے سر سے اتار کے وزن کر کے چاندی کے برابر صدقہ خیرات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدت رضا جو ہے وہ 2 سال ہے، اور اس کے مقابلے پہ کوئی سالگرہ منائے تو یہ عیسائیوں کی رسم ہے، محمد مدنی سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدھی بات، کھلی بات کرو، یا پھر ثابت کرو کہ حضور نے طیب طاہر قاسم کی سالگرہ منائی، ثابت کرو کہ حضور نے بی بی زینب رقیہ ام کلثوم بی بی فاطمہ کی سالگرہ بنائی، ثابت کرو کہ حضور نے بی بی خدیجہ سے نکاح کی سالگرہ بنائی، ورنہ مان لو کہ یہ کافروں کی رسم ہے، نصارہ کی رسم ہے، اس کا مدنی سے تعلق نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات دیکھ لو، ایک ایک چیز دیکھ لو۔ آج ہر مسلمان کے گھر میں سالگرہ ہے، آج بچے کی سالگرہ ہے، آج بچی کی سالگرہ ہے، آج اس کی اپنی سالگرہ ہے، آج نیو ایئر ہے، آج پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر کی یلغار ہے، کفر کا فتنہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے پہ دیکھو کہ آمنہ گلال، آپ کے صحابہ نے کبھی ایک نماز چھوڑی؟ کبھی میرے مدنی پاک نے
حضور کے صحابہ نے کسی مزار پہ جا کے قوالی کی، کوئی گانے کی محفل کی، کوئی چادریں چڑھائیں، پھول چڑھائے، کوئی چھڑکاؤ کیے، کوئی سونے کے دروازے قبروں پہ لگائے۔ اگر لگائے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اور اگر حضور نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کے قریب مسجدیں بنا لی، وہاں عبادت کی جگہیں بنا لی تاکہ لوگ اس شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا خبردار قبر کو انہا یجسس، خبردار قبر کو چونا نہ لگانا، خبردار قبر پہ پکا اینٹ نہ لگانا، خبردار قبر پہ کوئی کمرہ روزہ نہ بنانا، خبردار قبر کو زمین سے اونچا نہ کرنا، صرف اجازت دی کہ پانی چھڑک دو مٹی بیٹھ جائے، ایک بالشت کے برابر علامت رہے، پتہ لگے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ اگر سب سے پہلے اگر حضور کی زندگی میں کسی کا روزہ بنتا تو میرے مدنی کی اولاد کا بنتا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتے تو اللہ اس کو بھی نبی بناتے، لیکن اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی، لہذا میری اولاد کو بھی زندہ نہیں رکھا۔ کسی ابراہیم قاسم طیب طاہر پہ حضور نے روزہ نہیں بنایا۔ اگر خواتین میں یہ حق ملتا تو سب سے پہلا حق سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تھا، اس کے بعد یہ حق تھا تو بی بی فاطمہ الزہرا کا تھا، اس کے بعد یہ حق تھا تو ازواج مطہرات کا تھا، اس کے بعد یہ حق تھا تو پھر صدیق عمر عثمان و علی کا تھا، اس کے بعد یہ حق تھا تو اصحاب بدر کا تھا، جن کے بارے میں جبریل اتر رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مدنی بدر والوں کو کہہ دو آج کے بعد جو مرضی آئے کریں ان کی جنت کا میں نے فیصلہ کر دیا۔ ایمان سے کہو حضور نے بدر پہ روزے بنائے، ان کی قبروں پہ حکم دیا اینٹیں لگاؤ، پکی طرح علامت تو بن جائے، رنگ لگا دو، کتبے لکھ دو، کوئی بورڈ لگا دو کہ مولوی مکی فلاں تاریخ کو مر گیا۔ نہ یہ تاریخ کس کے لیے ہوتی ہے؟ یعنی آگے فرشتے شاید نہ بھول جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں کہ مولوی مکی کے بجائے مولوی مدنی کو نہ پکڑ لیں۔ کیا مسئلے ہیں کہ مجھے کوئی تو بتاؤ، اور دیکھ لو پھر جن کی قبریں سنت کے مطابق، جن کی زندگی سنت کے مطابق، سمجھ لو وہ محمد کے غلام، اور جن کی قبریں مزاریں جن پہ میلے ٹھیلے، کبھی سرکس کبھی تماشے، فکر نہ کرو ایک وقت آئے گا اللہ کی دربار ہوگی، مدنی پاک پرچم شفاعت لے کے کھڑے ہوں گے۔ جن اولیاء کی قبروں کو تم نے تجارت کے اڈے بنائے، شرک کے اڈے بنائے، وہی ولی ہوں گے، تیرا دامن ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا۔ کہیں گے مولا ہم نے ساری زندگی قوم کو قرآن پڑھایا، ہمارے مرنے کے بعد ان نے ساری زندگی یہاں ہی رانجھا سنائی۔ اور ہماری قوم تو ایسی ہے ماشاءاللہ، ان کے نزدیک تو ہیر رانجھا بھی کو پہنچے ہوئے لوگ تھے، کہتے ہیں رانجھا بھی پہنچا ہوا تھا، ہیر بھی پہنچی ہوئی تھی، جو گھر سے نکل جائے وہ مرتبے طے کر لیتی ہے۔ قوم ہے، ان کی مرضی ہے جی، جس کو ترقی دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو، بس اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں بس اپنی رحمت سے داخل کرے۔ ہم اس قابل نہیں رہے، ہمیں اعتراف ہے، ہمیں اقرار ہے کہ ہم حضور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہیں اور وہ رحمت للعالمین ہیں، معاف فرما دیں تو مہربانی، وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن ایک اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اور میرے مدنی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ میں اہل بدعت کی صفات نہیں کروں گا۔ صحیح حدیث ہے میرے نبی کی، جب لائیں گے حضور فرمائیں گے آنے دو تو ملائکہ کہیں گے نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کو پتہ نہیں جنہوں نے آپ کے زمانے کے بعد گزرنے کے بعد نئی نئی دین میں باتیں گھڑی۔ حضور فرمائیں گے میں کہوں گا سحقا لہم، بربادی ہو، ہلاکت ہو، لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ کا بھی ایک فیصلہ ہے اور مدنی کا بھی فیصلہ ہے، یاد رکھنا۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا، مدنی کسی بدعت والے کی شفاعت نہیں کرتا۔ بس دعا کر اللہ ہمیں محروم نہ کرے، نہ اللہ ہمیں شرک والا بنائے نہ بدعت والا بنائے۔ اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم منہ سیاہ ہیں، کالے ہیں، گناہ گار ہیں، بس مہربانی فرما ہمارے گناہ دھو ڈال۔ تو تو کریم ہے نا، تیرے دروازے پہ گندے ہی آئیں گے نا، اچھے آتے ہیں تو گندے بھی تو آتے ہیں۔ آخر کپڑے گندے ہوتے ہیں تو دھوبی کے بعد دھلنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم بھی تو تیری رحمت کے دروازے پہ آئے ہیں، ہمارے گناہ بھی دھو دے، تم کریم ہے، مہربان ہے۔ اس لیے فرماتی وقال اللہ مشن عمرو بن مرۃ النبی عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بسهم فله اجره درجہ، کہ جس نے ایک تیر بھی اللہ کے راستے میں چلایا اس کو بھی ایک درجہ ملے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ وما الدرجہ، وہ درجہ کیا ہوگا؟ فقال ما ان ليست بأتبت امك ما بين الدرجتين 100 عام۔ حضور نے محبت میں فرمایا اللہ کے بندے، درجے سے مراد یہ تھوڑی ہے جو تیری اماں کے گھر کا دروازہ ہے، اور درجہ اتنا ہے کہ 200 سال تک ایک درجے پہ پہنچے گا آدمی، اتنا تو ایک تیر چلانے کو ملے گا۔ اچھا، حضور نے یہ بھی کسی حدیث میں فرمایا ہے کہ قوالی گانے والے کو اتنے درجے ملیں گے؟ بھائی کہیں ہو تو یار ہمیں بھی تو ڈھونڈ دو حدیث وغیرہ، نہیں تو کوئی جھوٹی بنانے میں تو ماہر ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ، ایسی ہماری قوم ہے نا، میں تو دعا کرتا رہتا ہوں اور میرے پلے میں ہے کیا، آپ کو میں کیا دے سکتا ہوں ماں سوائے دعاؤں۔ یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ حضور جس براق پہ معراج پہ گئے تھے نا، یہ اس کا بھی فوٹو لے آئے ہیں۔ پتہ نہیں کیمرہ مین اس دن کہاں چھپا ہوا تھا، زمزم کے کنویں میں تھا، حتیم شریف میں بیٹھا تھا، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا تھا کہ حضور براق میں چڑھے اور ٹھک فوٹو بناؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے ایمان سے کہیں براق کی تصویریں بکتی ہیں؟ بھئی آپ کے ملک میں نہیں بکتی؟ اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیچے اس کا دھڑ جو ہے وہ گھوڑی یا گھوڑے کا ہے اور شکل عورت کی ہے؟ ٹھیک ہے، کعبے میں ہو، سچی بات تو کرو نا۔ اور مولوی مکی کی نہ مانو، جو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو مانو ہے۔ تو حضور کے لیے سواری یعنی غیر محرم عورت کی شکل میں آئی تھی؟ ہاں، تصویر بنانے والے کو اللہ کے غضب سے بھی کوئی ڈر نہیں آتا، وہ اللہ کے قہر سے بھی نہیں ڈرتا کہ میرے پاک نبی نے تو کبھی غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں دیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے مدنی کا ہاتھ بھی کبھی غیر کو نہیں لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بیعت فرماتے درمیان میں پردہ ہوتا، اور انہوں نے سواری ایسی بنائی ہے جو عورت کی شکل۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا، حضور کے نالین مبارک کا بھی فوٹو آپ کے ہاں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہاں جی ملتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے سورۃ یاسین لکھی ہوئی نا، حضور قرآن جوتے پہ لکھتے تھے نا، خدا سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم رو سکتے ہیں بھی، دعا کر سکتے ہیں تمہارے لیے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کریں، رب راضی ہو جائے اور ہدایت مل جائے، ورنہ پلے کچھ نہیں، حال کچھ نہیں۔ اور ملک کے لیے بھی دعا کرو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ناراض ہے، نئے نئے عذاب ہیں۔ رب راضی ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم بندوں کو راضی نہ کرو، خدا کو راضی کرو۔ والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے بھائی ان کے لیے آپ مدرسے بنائیں، مسجد بنائیں، کنویں لگائیں، نل لگائیں، پانی کا صدقہ جاریہ بنائیں، اور عمرہ کریں، حج کریں، جو اللہ توفیق دے والدین کے لیے ضرور کریں۔ اور ویسے ہر دعا میں والدین کے لیے دعا مانگیں، ہر دعا جب بھی کریں، کیونکہ جب آپ والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت تم پر آ جاتی ہے۔
سب نفلی عبادت. اگر کوئی آدمی اپنا نام لکھوا لے انگوٹھی میں، نگینہ بنوا لے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. نگینے پہ نام لکھوا لو، کوئی منع نہیں. جس آدمی نے 2 شادیاں کی ہیں وہ ایک ہی کمرے میں دونوں بیویوں کے ساتھ اکٹھا رہ سکتا ہے؟ بالکل رہ سکتا ہے اگر دونوں راضی ہوں. یہ مسئلہ تو ان سے پوچھو نا جنہوں نے رہنا ہے، مولوی سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے تو آپ کے کمرے میں نہیں رہنا نا، جنہوں نے رہنا ہے ان سے پوچھو. اچھا، اگر مقصد یہ ہے کہ دونوں بیویوں کو آمنے سامنے میں مجامعت کرے تو حرام ہے، ہونا جائے. میں نے نماز وتر میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول گیا تو احناف کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے، سجدہ صاف کرنا ہوگا. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، بھول گیا تو بھول گیا. میں نے وضو کیا تھا نماز میں، پھر وقت تھا، میں نے وہ پان کا تمباکو کھا لیا، پھر کلی کر لیا، پانی نہیں. کوئی بات، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن منہ صاف کر کے اللہ کے گھر میں آؤ. میں نے جن آدمیوں کے پاس مزدوری کی ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. غیر مذہب کے پاس مزدوری کی ہے ان کی دعا کر، ان کے لیے دعا کرو اللہ اس کو مذہب اسلام نصیب کرے. مدینہ منورہ سے اگر آپ نے احرام نہیں باندھا اور مدینہ منورہ سے آگے پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے، عمرہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن ایک بکری بطور دم آپ کو ذبح کرنی ہوگی کیونکہ آپ نے مدینہ کا میقات چھوڑ دیا. میقات جو ہے مدینہ منورہ ہے، ذی الحلیفہ ہے، مسجد عائشہ میقات نہیں. میں نے لندن سے یہاں کا سفر کیا، میں بیمار ہوں، مجھے دمے کی تکلیف ہے، گرم کپڑے کے بغیر میں نہیں برداشت کر سکتا. تو بہرحال میں نے احرام جدے میں باندھا تو آپ پر دم لازم ہے، آپ گرم کپڑا ساتھ رکھ لیتے، جہاز میں وہی لپیٹ کے بیٹھ جاتے، کون سی مشکل بات تھی. ایک حافظ قرآن ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ امامت کراتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مستقل داڑھی مڈانے والا آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. ماہ رجب میں عمرہ کرنا شرک نہیں ہے، نہ شرک ہے نہ منع ہے، لیکن یہ ایک رواج بنا لینا کہ صرف رجب میں ہی کرنا ہے اور نہیں کریں گے، یہ منع ہے. ورنہ رجب میں کرو، شعبان میں کرو، سارا سال کرو. کہتے جی جب یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا تو گواہی جو ہے کس نے دی تھی؟ دیکھو جی، قرآن نے تو تعین نہیں کی. قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہ نے ان کے آل سے گواہی دی. قرآن نے نہیں بتلایا وہ بچہ تھا، وہ بوڑھا تھا، وہ بزرگ تھا، وہ چھوٹا تھا، وہ بڑا تھا. مفسرین نے سب کا کتابوں کی روح سے لکھا ہے، کوئی کہتے ہیں بچہ تھا، کوئی کہتے ہیں بزرگ تھا. لیکن جب اللہ کا قرآن بیان نہ کرے تو ہم تو یوسف کے زمانے میں تھے نہیں، ہم کہاں سے بات ڈھونڈیں؟ یہی تو مشکل ہے نا مولویوں کے لیے. جو چیز قرآن بیان نہیں کرتا تم بھی بیان نہ کرو. جس کو قرآن نے مبہم رکھا ہے، اب ہمو کما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے مبہم کر دیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کی تفصیل میں پڑھیں؟ یہ جب تفصیل میں پڑھتے ہیں تو یہیں سے تو ٹھوکر لگتی ہے نا. جیسے آپ کو ہر آدمی سے سنا ہوگا آدم علیہ السلام نے گندم دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکل آئے. یہ گندم دانہ پتہ نہیں مولوی کہاں سے ڈھونڈ کے لے، اصل میں یہ خود کھاتے ہیں نا حلوہ، تو وہ بنتا ہے گندم سے. اور اللہ کے بندے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے درخت، گندم تم نے کہاں سے نکال لی؟ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ نے جب آدم کو اتارا، کپڑے اتر گئے تو مولوی کہتے ہیں جی کیلے کے چھل جو تھی نا وہ، وہی تم کیلا چونکہ نرم ہے اکثر مولوی کھا لیتے ہیں، اس لیے وہاں سے بھی بیچارے یہ کیلا ڈھونڈ کے لے آئے، ورنہ کہاں لکھا ہوا ہے کیلا؟ بھائی جو خدا نہ لکھے تم کون ہو بات کرنے والے؟
اللہ نے لکھا ہے درخت کے پتے تھے، ٹھیک ہے آمنا و صدقنا، جو بھی درخت تھا خدا جانے کیلا تھا، خدا جانے اور کوئی چیز تھی۔ یاد رکھو جو چیز اللہ قرآن میں خود بیان نہ کریں، چھپا دیں، تم بھی چھپا دو۔ وہ ایک واقعہ ہے تو بنو اسرائیلی روایت، اللہ جانے کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش نہ آئی، تو موسیٰ علیہ السلام روئے، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں یہاں بڑی دعائیں کی ہیں، بارش نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا آپ کی مجلس میں اس وقت اور جتنے لوگ تھے نا ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، تو اس نافرمان کی وجہ سے میں نے تم سب کی دعائیں نہیں منظور کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا، لوگ اکٹھے ہوئے، تقریر فرمائی، بھی جو نافرمان ہے خدا کے لیے 40 سال سے نافرمان ہے وہ نکل جائے تاکہ ہم تو برباد نہ ہوں۔ وہ نہ نکلا، کون اب اپنے آپ کو کہے میں نافرمان ہوں، اور بارش بھی آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اللہ میاں بارش بھی آ گئی، بندہ تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے توبہ کر لی، جب توبہ کر لی تو میں نے بھی 40 سال کے گناہ بخش دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں مجھے بتاتے تھے آپ کا وہ کون بندہ ہے؟ فرمایا جب گندا تھا تو میں نے نہیں بتایا، اب اچھا ہو گیا تو بتا دوں۔ جب تک وہ گناہگار تھا اس وقت بھی تو میں نے تمہیں نہیں بتایا نا وہ کون ہے، اب تو وہ اچھا ہو گیا تو اب تمہیں کیسے بتا دوں؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن جس کو کھولے تم بھی کھولو، قرآن جس کو نہ کھولے تم بھی نہ کھولو، کہ اس کے نہ کھولنے میں حکمت ہوگی، ورنہ ضروری ہوتا تو اللہ بیان فرما دیتے۔ یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا اللہ کو پتا، بھی میں تو شادی میں نہیں تھا، نہ مجھے دعوت آئی نہ مجھے کسی نے بلایا۔ بی بی زلیخا سے شادی ہوئی، ایک روایت ہے، وہ بھی بنو اسرائیل کی ابن کثیر میں روایت ہے کہ ہوئی تھی شادی، لیکن اللہ عالم، وہ بھی خدا جانے، کیوں قرآن و حدیث میں تو ہے نہیں، ہے تو سب کا روایات، لا نصدق ولا نکذب۔ یہ تو ہم اگر ڈھونڈیں بھی تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وہی یہودیوں کی کتابوں سے، تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ اگر نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد حنفی حضرات ثنا پڑھیں گے اور شوافی اور اہل حدیث حضرات سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، دوسرے میں درود اور تیسرے کے بعد دعا۔ میں جب نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ مغفر مرد ہو عورت ہو، یہ دعا سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جنوں کو قابو کر لیتے ہیں، تو بہرحال جی کوئی بڑی بات نہیں، کوئی آخر جو جنوں سے خود بڑا ہو تو چھوٹے کو قابو کر لے گا، بھئی زور والا پکڑے گا نا، اب میں کیسے کر لوں گا؟ میں کر لوں گا بڑا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ آئے نہیں تمہارے پیر جن کے پاس جن ہیں، ان کے جنات نہ تو یہودیوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ نصرانیوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ قادیانیوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ ہندو کو کچھ کہتے ہیں، جب بھی پکڑتے ہیں مسلمانوں کو پکڑتے ہیں۔ اچھا، اور جن بھی ایسا بدبخت ہے کہ اگر پکڑے پنجاب میں کسی عورت کو تو کہتا ہے شہباز قلندر لے جاؤ، اور اگر سندھ میں پکڑے تو اس کو کہتا ہے بھی تم مجھے بہاؤدین زکریا کی مزار پہ لے جاؤ، یعنی اپنے پیر کی نہیں مانتا، ادھر والے کی۔ سندھ والا مانتا ہے پنجاب والے پیر کی، پنجاب والا مانتا ہے سندھ والے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی جنات کا تابع ہونا جو ہے کوئی کر نہیں سکتا، وہ ایسے تابع ہو جاتے ہیں، میرے مدنی کے تابع نہیں تھے۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء کے پاس جو تھے، جن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، جنوں میں علماء ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، ان میں بھی اللہ کے ولی ہیں، ان میں بھی برے ہیں، اچھے ہیں۔ قرآن نے خود ہی بیان کیا من المسلمون و من القاسطون، ہم میں مسلمان بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ باقی کوئی تابع کر لے آج تک تو ہوا نہیں، جن جن نے کوشش کی الحمدللہ خود ذلیل ہو گئے۔ اس چکر میں نہ پڑنا کسی کے، یہ تویز گنڈے والے چکروں میں نہ آنا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے حضور کے غریب صحابہ جن کا گھر کوئی نہیں تھا، مسجد میں تھڑا بنا ہوا تھا، وہیں دن رات رہتے تھے۔ بیعت عقبہ جو ہے جہاں آپ مینا میں جاتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں، اسی جگہ وادی عقبہ ہے، اسی جگہ پہلے مدینے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے بیعت کی، پھر دوبارہ 70 آدمی آیا، انہوں نے آ کے بیعت کی، تو وہ عقبہ اولا ہے، وہ عقبہ ثانیہ ہے۔ طواف الوداع کرنے کے بعد الٹا چلنا بدعت ہے۔ میرے بیٹے سے مجھے بہت محبت ہے، میں تصویر گھر میں رکھوں، تصویر سے تو محبت کا کچھ نہیں ہوتا، جب یہ کیمرے نہیں بنے تھے پھر بھی تو لوگوں کو اولاد سے محبت تھی۔ اچھا تمہیں حضور پاک سے محبت نہیں ہے کہ ہے؟
تو پھر ان کی بھی تصویر بناؤ. کوئی عقل کرو. جو چیز حرام ہے محبت کا کیا معنی؟ ہماری گاؤں میں ایک مسجد میں ہر نماز کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. پتہ نہیں, دعا کرو اللہ مولویوں کو ہدایت دے. بس شکر کرو 10 نہیں دیتے. مولویوں کا کیا ہے, مقابلہ اذانوں میں ہی کرتے ہیں نا. ایک سپیکر ادھر ہو تو دوسرا اونچا لگا دیتا ہے, اور اس سے اونچا لگا دیتا ہے, وہ اس سے اونچا لگا دیتا ہے, پتہ نہیں آسمان تک لے جائیں. میرے دانتوں سے خون آتا ہے, اگر بند نہیں ہوتا تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کی مرضی ہے. مردے کو جب کندھا دیتے ہیں تو کندھا بدلتے رہتے ہیں, تھک جاتا ہے, اصولی بات ہے. ایک ہی کندھے پہ ہر وقت تو آدمی وزن نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ کوئی رسم سمجھتے ہیں کہ بدلنا ضروری ہے تو وہ بدعت ہے. ہم نے جدہ آنا تھا, طائف اور حرم کے حدود سے نکل کے ہمیں کمپنی نے بھیج دیا. ہم نے احرام نہیں باندھا, آپ کی نیت ہی جدے کی تھی تو پھر احرام ضروری نہیں. میں نے عمرہ کیا, بال نہیں کاٹے, غسل کر کے تبدیل کر لے, کپڑے تبدیل کر لیے, تو ایک بکری دب دینی پڑے گی اور بال بھی کٹواؤ. جب تک نہیں کٹواؤ گے تو احرام سے کیسے نکلو گے؟ میں نے عمرہ کیا, صفا مروا کے چکر پورے کیے, باہر جا کے گاڑی میں سے میں نے انڈر ویئر پہن لیا. بال کتنی دیر بعد کٹائے؟ اگر بال کٹائے تھوڑی دیر کے بعد تو پھر تو دم نہیں. اگر انڈر ویئر پہن کے 24 گھنٹے 12 گھنٹے پھرتے رہے تو پھر دم دینی پڑے گی. سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہر مسکین پہ رحمت کرے. میں دل کی سختی یا نامعلوم تاری نہیں ہوتی ہے, رونا نہیں آتا. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ درود شریف زیادہ پڑھیں, درود زیادہ پڑھیں اور قرآن کے الفاظ میں غور کریں, اور جن جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے ان کو بار بار پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے دل نرم ہو جائے گا. اگر عمرہ کرتے ہوئے کوئی بال گر گیا یا خون نکل آیا, کوئی دم نہیں. عمرے کے بعد حج لازم ہو گیا, چلے جائیں. پھر اگر توفیق دے اللہ تو ادا کریں. رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد مقتدی جو ہے سورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے, فرض نماز کے بعد یعنی فرض خود پڑھ رہا ہے اکیلا, ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے گا. پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھے گا, سورت بھی پڑھے گا. پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے گا, سورت نہیں پڑھے گا. اور اگر امام کے پیچھے پڑھا ہے تو حنفی مسلک میں کچھ بھی نہیں پڑھے گا, اور شافعی مسلک میں اس کو فاتحہ پڑھنی ہوگی ہر رکعت میں. اگر کھانا کھاتے ہوئے ہم نے مثلا کھا تو میں رہا ہوں دائیں ہاتھ سے, لیکن میں نے روٹی کا ٹکڑا بائیں ہاتھ میں لے لیا, توڑا, کوئی حرج نہیں. کوئی یہ تو نہیں کہ یہ ہاتھ اللہ نے کہا ہے کاٹ ڈالو, یہ تو حکم کہیں نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو, کوئی چیز توڑنی ہے, کوئی چیز کاٹنی ہے, کوئی چیز اٹھانی ہے, دونوں ہاتھ. لیکن کھانا جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے, کیونکہ یمین جو ہے اس کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ آپ کنگھی کریں تو دائیں ہاتھ سے, پانی پئیں تو دائیں ہاتھ سے, کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے, قیامت میں نامہ عمل پکڑیں تو دائیں ہاتھ سے, تاکہ اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں بنائے, اصحاب الشمال میں نہ بنائے. اور جتنے حقیر کام ہیں, مثلا ناک صاف کرنا ہے, استنجا کرنا ہے, اور ایسی چیزیں ہیں, وہ بائیں ہاتھ سے, ورنہ ہاتھ تو دونوں ہمارے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے داہنی جانب کو رحمت والی جانب بنایا ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں. اسی طرح اگر حمام میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں. اسی طرح 2 فرشتے ہیں, ایک دائنے ایک بائیں. دائنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا ہمارے گناہ لکھتا ہے. اور پھر اللہ نے بھی دایاں والے کو بائیں والے پر حاکم بنایا ہے کہ وہ جو لکھتا ہے اس سے پوچھ کے لکھتا ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اب بائیں والا کہتا ہے دائنے والے سے کہ تم نے تو دیکھ لیا اس نے گناہ کیا, میں لکھ لوں. وہ کہتے ہیں آپ ٹھہر جاؤ, پتہ نہیں توبہ کر رہے تو توبہ بھی ساتھ لکھ دینا, شاید اللہ بیچارے پہ رحمت کر دیں. اس لیے اللہ نے دائنے ہاتھ کو, اس لیے حضور سرکار مدینہ میرے آقا آپ کنگھی فرماتے تو پہلے دائیں جانب
پانی غسل میں ڈالتے تو پہلے دائیں جانب، پانی پیتے تو دائیں ہاتھ سے، کھانا مبارک کھاتے تو دائیں ہاتھ سے، رات کو لیٹتے تو پہلے دائیں جانب لیٹتے اور دایاں ہاتھ جو ہے اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ تو یہ سنت ہے میرے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کو خدا کے نام سے پکاریں، کوئی حرام نہیں، ترجمہ ہے، اللہ کے لفظ کا ترجمہ ہے۔ اللہ لفظ جلالہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کا دیکھیں نا جی، جیسے مختلف لغتیں ہیں تو